پہاڑ اپنی خوبصورتی، خاموشی اور شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کی یہ حسین وادیاں جہاں فطرت اپنی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہے، کبھی کبھار اچانک خوفناک تباہی کا منظر بھی پیش کرتی ہیں۔ قدرت کے یہ عظیم پہاڑ جب بادلوں کے قہر سے ٹکراتے ہیں تو تباہی کی داستانیں جنم لیتی ہیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے آسمان سے۔ جب پہاڑوں پر اچانک موسلادھار بارش برستی ہے یا گرمی کے سبب برف تیزی سے پگھلتی ہے تو بڑی مقدار میں پانی یک بارگی ندی نالوں میں اتر آتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ایک ایسا خطرناک مظہر جب چند لمحوں میں آسمان کھل کر زمین پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ پہاڑوں کی ڈھلوانوں سے پانی بجلی کی رفتار سے اترتا ہے۔ پہاڑوں کی ڈھلوان زمین پانی کو جذب کرنے نہیں دیتی، یوں یہ پانی بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔ راستے میں آنے والی ڈھیلی مٹی، بجری اور بڑے بڑے پتھر بھی اس کے ساتھ بہہ نکلتے ہیں۔ جب یہ تیز رفتار ریلا کسی تنگ وادی یا نالے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں ایک پرسکون گاؤں یا وادی تباہی کے منہ میں چلی جاتی ہے، اور ان سیلابی ریلوں کی زد میں جو کچھ بھی آتا ہے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اپنے ساتھ مٹی، پتھر، کھیت اور بستیاں سب بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ اچانک آنے والے سیلابی ریلے صرف زمینیں اور درخت نہیں بہاتے بلکہ انسانوں کے خواب، یادیں اور زندگیاں بھی بہا دیتے ہیں۔ اس عمل میں ایک اہم عنصر انسانی مداخلت کا بھی شامل ہے۔ جنگلات کی کٹائی، چراگاہوں کا ختم ہونا اور زمین کی فطری جاذبیت کو نقصان پہنچانا بارش کے پانی کو جذب ہونے نہیں دیتا، یوں یہ ریلے اور زیادہ تباہ کن ہو جاتے ہیں۔ ان وادیوں میں جب کوئی پل ٹوٹتا ہے یا راستہ کٹ جاتا ہے تو یہ محض پتھروں اور سڑک کا نقصان نہیں ہوتا، یہ دراصل انسانوں کا باقی دنیا سے رابطہ ٹوٹ جانا ہوتا ہے۔ یہ محض ایک علاقائی سانحہ نہیں ہوتا بلکہ ایک عالمی یاد دہانی ہے کہ قدرتی آفات کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، مگر ہم مل کر متاثرہ لوگوں کا سہارا ضرور بن سکتے ہیں۔ سیلابی ریلوں، دریاؤں کی طغیانی کی وجہ سے اس وقت برالدو میں شاہراہ کیٹو کئی روز سے بند ہے۔ یہ گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کی بین الاقوامی اہمیت والی شاہراہ ہے، جو یہاں بسنے والوں کے علاوہ ملکی و غیر ملکی سیاحوں اور کوہ پیماؤں کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو اور دنیا کے دیگر بلند ترین پہاڑوں اور قطبین کے طویل ترین گلیشیئرز تک لے جاتی ہے۔ شاہراہ کیٹو اس وقت شدید خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہ شاہراہ نہ صرف مقامی عوام کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے بلکہ سیاحت، معیشت اور پاکستان کے مثبت تشخص کی علامت بھی ہے، مگر بدقسمتی سے کئی مقامات پر اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عوام کی جان و مال کو مسلسل خطرات لاحق ہیں۔ اس کی وجہ صرف اس وقت کے سیلابی طوفان نہیں ہے بلکہ پہلے ہی متعلقہ محکموں کی بے توجہی کا شکار ہے۔ شاہراہ کیٹو پر مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ احتجاج ہوتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کا احتجاج انوکھا تھا، جس میں نہ صرف علاقہ برالدو کے مکینوں نے حصہ لیا بلکہ غیر ملکی سیاح اور کوہ پیماؤں نے بھی مطالبہ کیا کہ یہاں کے پلوں اور دشوار گزار راستوں کو اچھی حالت میں بنایا جائے تاکہ نہ صرف یہاں کے لوگوں کو آسانی ہو بلکہ سیاحوں اور کوہ پیماؤں کو بھی سہولت ہو۔ ناقص انفراسٹرکچر پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے غیر ملکی سیاح نے کہا، They just need more electricity and to help them to build a new road or just to fix this one. ہمیں زیادہ بجلی کی ضرورت ہے، یہاں کے لوگوں کی مدد کی جائے کہ نئی سڑکیں بنائی جائیں اور یہ مسائل حل کیے جائیں۔ یہاں آنا اور رہنا بہت مشکل ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس احتجاج کی اصلی وجہ برالدو ویلی کی عوام کی مشکلات تھیں، جہاں لوگ کافی دنوں سے کٹے ہوئے راستوں، دریا برد پلوں اور بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گاؤں کے گاؤں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
پلوں کے دریا برد ہونے اور سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے دونوں جانب نہ صرف مختلف ممالک سے آئے ہوئے سیاح اور کوہ پیما پھنس چکے ہیں، بلکہ مقامی افراد کے لیے خوراک کی قلت کے علاوہ مریضوں اور طلبہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تیستے، کورفے، مونجنگ اور اسکولی کو ملانے والا پل سال پہلے دریا برد ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر کام نہیں کیا گیا ہے، اور تیستے کی عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت پیدل چلنے اور گھوڑوں اور خچروں کے لیے پل تعمیر کیا ہے۔ اس سال برالدو کے علاقے سینو میں کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ پاور ہاؤس کی طرف جانے والا راستہ دونوں طرف سے سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیدل چلنے والا پل، کلورٹ، 18 سے 20 کنال زمینیں، 3 واٹر چینلز مکمل اور پکے سیمنٹ سے بنا ہوا واٹر چینل 600 فٹ کے قریب سیلاب میں بہہ چکا ہے۔ کورفے میں پیدل چلنے والا پل بھی پانی میں بہہ چکا ہے اور کاشت والی زمینیں اور مویشی سیلابی ریلوں کی زد میں آ گئی ہیں۔ ایک اور مقام آسمانی موڑ پر بھی پل اور راستہ دریا برد ہو گیا ہے۔ اسکولی سے آگے جولا پل بھی سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ پلوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے لوگوں کو خطرناک متبادل راستوں کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وادی کیٹو کی وہ غریب عوام ہے جو صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں اس وقت بہت سارے ممالک سے آنے والے سیاح اور کوہ پیما، جن سے حکومت پاکستان شاید کروڑوں اربوں ڈالر وصول کرتی ہے، لیکن اس میں سے اس علاقے پر خرچ کتنا کرتی ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان اور مقامی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ بے شک قدرتی آفات کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم جب پل بنائیں تو مضبوط ہوں اور ایسے مقامات پر بنائے جائیں جہاں سیلاب کا خطرہ نہ ہو، راستے کھلے اور مضبوط ہوں تاکہ دوسرے ممالک سے آنے والے سیاح اور کوہ پیما بھی مطمئن واپس جائیں۔ کیٹو اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹیاں اور گلیشیئرز جو اس مقام پر موجود ہیں، یہ صرف اس علاقے کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ خدا را اس بین الاقوامی اہمیت کی شہر کیٹو پر بھی کچھ توجہ دیں، جس سے نہ صرف پاکستان کی سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ اس سے علاقے کے باسیوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ساتھ ساتھ اس اہم اور پسماندہ علاقے کی عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ صحت، تعلیم اور روزگار کی سہولتیں فراہم ہوں گی۔ یہ پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ زمینیں صرف خوبصورتی نہیں ہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کی زندگی اور روزگار کا سہارا بھی ہیں، مگر ہر سال اچانک آنے والے سیلابی ریلے سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں، گھر، کھیت، خواب اور کبھی کبھی اپنی پیاری جانیں بھی۔ یہ آفات قدرت کی آزمائش ہیں، لیکن متاثرین کو تنہا چھوڑ دینا ہماری غفلت ہے۔ سیلابی ریلے صرف زمینیں اور فصلیں ہی نہیں بہاتے بلکہ زندگیوں، روزگار اور خوابوں کو بھی ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ قدرتی آفات کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن صحیح منصوبہ بندی، ماحول کے تحفظ اور بروقت حفاظتی اقدامات کے ذریعے ان کے اثرات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے، ورنہ پہاڑوں کی یہ خاموش وادیاں بار بار ہمیں اپنی بے بسی اور انسان کی محدود طاقت کی یاد دلاتی رہیں گی۔ ہم حکومت پاکستان اور متعلقہ اداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کی طرف فوری اور سنجیدہ توجہ دیں، متاثرہ خاندانوں کو انصاف، مدد اور سہارا دیں، ان کی داد رسی کریں، کیونکہ یہ صرف ایک گاؤں یا ایک وادی کا مسئلہ نہیں، یہ کیٹو اور دیگر اہم پہاڑوں کی سرزمین کا معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔
آئیے سب مل کر ان وادیوں کی حفاظت کریں، یہاں کے لوگوں کو خوشحال بنائیں تاکہ یہ پہاڑ ہمیشہ زندگی اور امید کا استعارہ بنے رہیں، تاکہ یہاں کے غریب باسیوں کی آنکھوں میں بھی امید کی کرن جاگ اٹھے اور ان کا مستقبل روشن ہو انشاءاللہ۔ BNN Altistan News Network.